الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة وفيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، عزیز بھائیوں اور دوستوں، اور جناب حضرت قاری صاحب دامت برکاتہم، جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، دونوں میں اللہ تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ کے دن کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ میں فرمایا: اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن کے لیے اذان کہی جائے تو فوراً مسجد کی طرف روانہ ہو جاؤ. اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تمام دنوں میں اور تمام ایام میں سب سے بہترین دن اگر کوئی ہے تو جمعہ کا دن ہے. اللہ تعالی نے اس امت کے اوپر جو احسان اور انعام فرمائے ہیں، ان میں ایک بہت بڑا احسان یہ فرمایا کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن عطا فرمایا. جمعہ کے دن کے بارے میں بعض روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ فرشتے سونے کا قلم لے کر اور چاندی کے اوراق لے کر مسجد کے دروازوں پر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے جیسے مسلمان نماز پڑھنے کے لیے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کے نام لکھے جاتے ہیں. اس وقت جتنے حضرات مسجد کے اندر تشریف لے آئے ہیں ان تمام کے نام رجسٹروں میں لکھ دیے گئے، اور جو آئیں گے ان کے نام بھی لکھے جائیں گے. اور فرشتوں کی توجہ انسان کی طرف کتنی زیادہ ہے، آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایسا مسلمان جو پابندی کے ساتھ جمعہ کے دن جلدی آنے کا اہتمام کرتا ہے، مسجد میں اذان سے پہلے آ جاتا ہے، اگر کسی مجبوری کی وجہ سے وہ مسلمان جلدی نہیں آ سکا، دیر ہو گئی، تو فرشتے آپس میں تذکرہ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ فلاں مسلمان ہر جمعہ کو جلدی آ جاتا تھا، آج کیوں نہیں آیا؟ وہ کس وجہ سے نہیں آیا؟
پھر آپس میں تذکرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر وہ بیمار ہے تو یا اللہ اس کی بیماری کو دور فرما، اے اللہ اگر وہ تکلیف کے اندر ہے تو اس کی تکلیف کو دور کر دے، اگر وہ پریشانی کے اندر مبتلا ہے تو اس کی پریشانی کو دور فرما۔ یہ اس مسلمان کے لیے جو مسلمان مسجد میں جلدی آنے کا اہتمام کرتا ہے، جمعہ کے دن فرشتوں کی دعا لگتی ہے اس کو۔ یہ بڑا مبارک دن، سید الایام، تمام ایام کا سردار اور رئیس جمعہ کے دن کو قرار دیا گیا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں ان تمام امتوں کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اختیار دیا گیا کہ تم اپنے لیے کوئی دن منتخب کر لو، تمہیں جو دن پسند ہو منتخب کرو۔ نصارا عیسائی لوگوں نے اتوار کے دن کو پسند کیا، یہود نے سنیچر کا دن پسند کیا، لیکن اللہ کی بارگاہ میں اور اللہ کے رجسٹر میں لکھا ہوا تھا کہ سب سے مبارک دن جمعہ کا دن ہے۔ مسلمانوں نے اپنے لیے جمعہ کا دن منتخب کیا۔ یہ اللہ تعالی کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے۔ یہ ایسے ہی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے منتخب ہو کر یہ دن آیا ہے، اور بڑی فضیلت اللہ کے رسول نے حدیثوں میں ارشاد فرمائی ہے۔ میں نے جو حدیث پڑھی اس میں فرمایا کہ بہترین دن جس پر سورج طلوع ہوتا ہے تمام دنوں میں اور تمام ایام میں سب سے اچھا اور افضل دن اگر کوئی ہے تو وہ جمعہ کا دن ہے۔ اپنے سارے کاروبار کو چھوڑ دو، اپنی تجارت کو چھوڑ دو، کاروبار بند کر دو، دکانوں کو بند کرو، اور جب اذان کی آواز تمہارے کانوں میں آ جائے فوراً اللہ کے گھروں کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ ہفتے کے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن۔ ویسے آپ کو معلوم ہے کہ پورے سال میں 365 دن میں سب سے افضل اگر کوئی دن ہے تو یوم عرفہ ہے، یعنی 9 ذی الحجہ جو ہے اس کو افضل قرار دیا، اور اگر 9 ذی الحجہ کو جمعہ کا دن آ گیا تو نور علی نور، 2 فضیلتیں حاصل ہو جائے گی، ایک تو جمعہ کا دن بھی ہے اور 9 ذی الحجہ بھی ہے۔ بہرحال اس دن اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو پیدا کرنے کے بعد کائنات کا جو مقصود ہے، جس کے لیے یہ کائنات پیدا کی گئی، جس کے لیے سورج اور چاند پیدا کیے گئے، جس کے لیے زمین و آسمان پیدا کیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اور انسان کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو اسی جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ تمام لوگوں کے دادا جد امجد انسان کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت میں داخل بھی کیا، اور جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت سے نکالا اور دنیا کے اندر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا جنت سے نکالا جانا اور دنیا میں بھیجنا، یہ بھی خیر ہی خیر اور بلائی ہی بلائی ہے۔ حضرت آدم دنیا میں تشریف لائے، انبیاء علیہ السلام پیدا ہوئے، اولیاء اللہ دنیا میں آئے، جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے بھی اللہ کے نیک بندے آئے، ان تمام کے وجود کا اور پیدا ہونے کا اصل سبب حضرت آدم کا جنت سے نکل دنیا میں آنا ہے۔ اس لیے ان کا جنت سے نکالا جانا کوئی برائی نہیں ہے بلکہ ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوا،
اللہ کی رحمت اور اللہ کی وحی اور اللہ کا قرآن نازل ہوا ان نبیوں کے اوپر. اس لیے بہترین اور افضل دن جمعہ کا دن. اور ایک حدیث میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من توضأ یوم الجمعہ کہ جس مسلمان نے جمعہ کے دن وضو کیا یعنی غسل کیا وضو کیا فاحسن الوضو اور بہترین وضو کیا تمام آداب اور مستحبات کی رعایت کے ساتھ سنتوں کی رعایت کے ساتھ اور اس کے بعد وہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد میں آیا اور امام صاحب کے خطبے کو غور سے سنا خاموش بیٹھا رہا کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی تو ارشاد فرمایا صحیح روایت کے اندر کہ اس جمعہ سے لے کر آئندہ جمعہ تک وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ اور مزید 3 دن یعنی 10 دن کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یہ الفاظ ہیں حدیث شریف کے. ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور زیادہ 3 دن 10 دنوں کے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. اور آگے اخیر میں ایک جملہ ارشاد یہ فرمایا اس شرط کے ساتھ کہ کسی کھیل کود اور لہو و لعب کے اندر مبتلا نہ ہو مسجد کے اندر. اس کا خاص خیال کرنا ہے. ہمارے زمانے میں اس دور میں اگرچہ لوگ جلدی آ جاتے ہیں مسجد میں سعادت ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بعض نوجوان بعض بیچارے ناواقف لوگ اپنے رومال سے کھیلتے ہیں اپنے کپڑے سے کھیلتے ہیں یا موبائل سے کھیلتے ہیں. اگر ان تمام چیزوں میں مشغول ہو گیا تو یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی. خاموش بیٹھے رہنا ہے اور خطیب صاحب کے خطبے کو غور سے سننا ضروری ہے. اس درمیان کوئی لہو و لعب کام نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی جو تھی وہ بہت چھوٹی تھی اور کھجور کے چھپر کی بنی ہوئی تھی اور آج کی طرح شاندار فرش اور قالین بچھا ہوا نہیں تھا. نیچے کنکریاں تھیں حدیث میں آتا ہے. تو بعض ایسے بیچارے صحابہ کرام جو ناواقف ہوتے تھے پتہ نہیں ہوتا تھا وہ مسجد میں آنے کے بعد اللہ کے رسول جب خطبہ دیتے تھے تو وہاں خطبہ ہو رہا ہے اور وہ صحابہ کرام کنکریوں سے کھیل رہے تھے. ہاتھ میں پکڑ کر اوپر نیچے کر رہے تھے اٹھا رہے تھے. تو اس موقع پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی جو مسلمان جمعہ کے دن آ گیا مسجد میں اور خاموش بیٹھا رہا اور کنکریوں کے ساتھ کھیلتا نہیں ہے کسی دوسری چیز میں مشغول نہیں ہوا تو اس جمعہ سے لے کر آئندہ 10 دنوں کے گناہ معاف ہو جائیں گے. اور ایک صحیح روایت میں ارشاد فرمایا الصلوات الخمس 5 نمازیں 5 وقت کی فرض نمازیں والجمعۃ الی الجمعہ اور ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک کے سارے ایام ورمضان الی رمضان اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک درمیان میں جتنے گناہ صغیرہ ہوتے ہیں ان تمام کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں جب تک مسلمان کبیرہ گناہ کا ارتکاب نہ کرے. اگر کوئی گناہ ہو گیا بشریعت کے تقاضے کی وجہ سے اور ہوتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے ان فضائل کی وجہ سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ گناہوں پر ہم اصرار کریں. چھوٹے گناہ کو بھی چھوڑ دینا اور بڑے گناہ سے تو دور ہی رہنا ہے. اگر کسی وجہ سے درمیان میں کوئی چھوٹا گناہ ہو گیا تو ایک جمعہ کے بعد دوسرا جمعہ آنے والا ہے ایک رمضان کے بعد دوسرا رمضان آنے والا ہے اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا. اور
جمعہ کے دن جو کام کرنے ہیں ان میں سب سے پہلے جو کام کرنا ہے کہ جمعہ کی رات جب سے شروع ہو جائے اس وقت سے جمعہ کا اہتمام اور جمعہ کی تیاری. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں جب بجلی وغیرہ کا انتظام نہیں تھا تو اس وقت لوگ راتوں میں چراغ کے ذریعے اٹھ جایا کرتے تھے اور صبح صادق کے بعد جب فجر کی اذان ہوتی مسجد کے لیے روانہ ہوتے کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد بیٹھے رہیں گے اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد وہاں سے نکلیں گے. اتنا اہتمام. درود شریف کا اہتمام خاص طور پر جمعہ کی رات میں اور جمعہ کے دن میں. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس مسلمان نے جمعہ کے دن غسل کیا اور اپنی طاقت اور اپنی استطاعت کے مطابق اس نے پاکی حاصل کی، صفائی یعنی اپنے ناخن کاٹے، غسل کیا وغیرہ وغیرہ، بالوں کی صفائی، اور اس کے بعد اپنے گھر میں اگر کوئی خوشبو ہے تو خوشبو کو استعمال کیا، فکر وغیرہ، اگر گھر کے اندر تیل وغیرہ ہے تو اپنے بالوں میں تیل لگایا، خوشبو استعمال کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ مسجد میں آتا ہے اور فرمایا کہ اس طرح مسجد میں آ کر بیٹھتا ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے نہیں جاتا ہے تو اس کے صغیرہ گناہ تمام معاف کر دیے جائیں گے. لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے آنا، یہ اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے، اور ایک روایت کے اندر یہ آیا ہے کہ جو یہ حرکت کرے گا اس کو قیامت کے دن پل بنایا جائے گا اور لوگ اس کے اوپر سے گزریں گے. سخت وعید ہے. اس لیے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اگر آگے صفوں میں جگہ خالی ہے تو اس کو پور کرنے کی کوشش کریں تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے کوئی پریشانی نہ ہو، ورنہ سارے لوگ اگر پیچھے بیٹھ گئے اور آگے جگہ خالی ہے تو بعد میں آنے والا یقیناً لوگوں کی گردنوں کو پھلانگ کر آگے آئے گا. اس کے لیے وہی راستہ ہے اور سبب ہم بن گئے اس کے لیے. اس لیے مناسب طریقہ یہ ہے کہ پہلی اور دوسری صفوں کو مکمل کرنا چاہیے. یہ جمعہ کے آداب میں سے آج بھی کہہ رہا ہوں، اس سے پہلے بھی کہا تھا، اور درخواست ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں. اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن جو آ جاتا ہے جلدی مسجد کے اندر، سب سے پہلے آنے والا، اس کے بعد نمبر 2 پر آنے والا، نمبر 3 پر آنے والا، نمبر 4 پر آنے والا، نمبر 5 پر آنے والا، ہر ایک کی فضیلت اللہ کے رسول نے الگ بیان فرمائی ہے. ارشاد فرمایا حدیث کے اندر کہ جو پہلی گھڑی میں اگر مسجد کے اندر آ گیا، پہلی گھڑی میں، تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے. اگر دوسری گھڑی میں آیا تو اس کو اتنا ثواب ملے گا جتنا کہ ایک گائے کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی تیسرے نمبر پر تیسری گھڑی میں آیا تو اس کو وہ ثواب ملے گا جتنا کہ ایک مینڈے اور بکرے کو ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے. اگر کوئی چوتھی گھڑی میں آیا تو مرغی کو اللہ کی راہ میں ذبح کرنے کا ثواب ملے گا. اور 5ویں نمبر پر آنے والے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی راہ میں انڈا قربان کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن یہ سمجھانا پڑے گا پہلی گھڑی، دوسری گھڑی. جو پہلی گھڑی میں آ گیا مسجد میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ صبح صادق ہونے کے بعد
جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت جو آ گیا جمعہ کی نماز کی نیت سے، یہ پہلی گھڑی ہے، تو اس وقت اونٹ کی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا اس کو۔ نمبر 2، دوسری گھڑی میں آیا، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت سے پہلے پہلے کا جو وقت ہے اس کے اندر آ گیا تو اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی اشراق کے وقت آیا تو اس کو ثواب ملے گا بکرا ذبح کرنے کا۔ اگر کوئی چاشت کے وقت آیا تو اس کو مرغی ذبح کرنے کا، اور کوئی اس کے بعد آیا تو انڈا اللہ کی راہ میں قربان کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ فضیلت کا وقت چل رہا ہے۔ اور اسی طرح جمعہ کے دن عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک جو وقت ہے وہ بھی بڑا مبارک ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی بندے کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ جو بھی دعا کرے گا، نماز پڑھتا ہوا یا دعا اللہ کے سامنے کرتا ہوا، جو بھی دعا کرے گا حلال روزی استعمال کرنے کے ساتھ اور اللہ سے جائز اور حلال کوئی چیز مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ ایک تو زوال کے بعد سے جب تک خطیب صاحب خطبہ ختم نہ کر دیں اس کے بیچ میں گھڑی ہے، اور ایک قول کہ جب ایک خطبہ ختم ہو گیا اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں، اس میں اگر کوئی دعا کرے گا اور وہ قبولیت کی گھڑی ہے تو اس وقت دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور عصر سے لے کر مغرب تک کا جو وقت ہے اس میں بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا معمول سنیا، اللہ کے رسول کی بیٹی ہیں، انہوں نے اپنی خادمہ سے یہ کہہ دیا تھا کہ تم باہر نکل کر سورج کو دیکھتی رہو اور 10-15 منٹ یا 20 منٹ باقی ہو تو مجھے اطلاع کرو۔ جب وہ اطلاع کرتی تو حضرت فاطمہ فوراً دعا میں بیٹھ جاتی جمعہ کے دن، اور سورج کے غروب ہونے تک دعا فرماتی۔ حضرت فاطمہ کا یہ معمول تھا۔ اور اس دن اللہ کے رسول کے اوپر درود شریف بھیجنے کا اور درود شریف پڑھنے کا بھی، اور خاص طور پر جو درود باہر لکھا ہوا بھی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، یہ درود ایسا ہے کہ اس کو پڑھنے کی وجہ سے لکھا ہوا ہے 80 سال کے گناہ معاف اور 80 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک اور عمل سورہ کہف، سورہ کہف رات سے پڑھو گے، جب رات شروع ہو گئی تب بھی چلے گا، اور دن میں پڑھو گے تب بھی، لیکن امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے پہلے پڑھ لینا ہے، بلکہ عصر کی نماز سے پہلے۔ اس کی وجہ اس سے پہلے بیان کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں۔ دن کے فرشتے عصر تک رہتے ہیں اور رات کے فرشتے عصر کے وقت آ جاتے ہیں۔ اگر دن میں سورہ کہف کو پڑھ لیا گیا تو اس وقت ہمارا سورہ کہف اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، جو فرشتے عصر کے وقت اوپر جائیں گے وہ ساتھ میں لے کر جائیں گے۔ اس لیے عصر کی نماز سے پہلے یہ جتنے معمولات اور جتنے فضائل ہیں ان تمام کے اوپر ہمیں بھی عمل کرنا اور امت کو بھی سکھانا اور اپنے گھر والوں کو بھی اس کی تاکید کرنا ہے، اس لیے کہ فضائل مردوں کے لیے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعہ کے دن کی جو فضیلتیں ہیں ان فضیلتوں کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج الحمدللہ ہمارے فلاح دارین ترکیسر جو مدرسہ مشہور ہے ترکیسر، وہاں سے قاری عبدالعزیز صاحب دامت برکاتہم تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ نماز بھی پڑھائیں گے اور خطبہ بھی، اور ماشاءاللہ ضرور تشریف لاتے رہتے ہیں۔ محمد پورہ وغیرہ میں کافی خطبے پڑھائے ہیں، آج انہوں نے ہمیں سعادت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے آنے کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔